السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم و مکرم بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر اور ان کی تعلیمات پر چلنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جو کوئی کہے کہ نبی کے بعد میں کوئی نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب مزید کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، یہ عادت چھوٹتے جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو پوری محفل میں کم سے kم ایک مرتبہ تو بھی پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چالیس سال کی عمر میں نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے کہا کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ عبادت اور بندگی کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا ہرگز اسلام میں جائز نہیں۔ مکہ کعبے کے اندر 360 بت کافروں نے رکھ لیے تھے، جس کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی طوفان میں وہ کعبہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی بنیادوں کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کو بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی کعبے کو، جو توحید کا مرکز تھا، جو اللہ کی وحدانیت کا مرکز تھا، جہاں سے پوری دنیا کو درس توحید دیا جاتا تھا۔ اسی کعبے کے اندر لوگوں نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مورتیاں رکھ لی تھیں
اور ان مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی۔ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ میں شریک بھی کرتے تھے۔ لات اور حبل، منات، عزا، ان کے یہ بت تھے، بڑے بڑے بت تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ کوئی بت فائدہ پہنچانے والا ہے اور کوئی بت نقصان پہنچانے والا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی مکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک اللہ کی دعوت دی، تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا کہتے تھے، جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، آپ کے اخلاق سے متاثر تھے، آپ کے اخلاق کے دل دادا تھے اور آپ کو بے حد چاہتے تھے، بے حد چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دشمنی کی وجہ سے کبھی بھی دین کی دعوت نہیں چھوڑی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ زمانہ ہمارا دشمن ہو، اگرچہ لوگ ہمیں دہشت گرد کہیں، اگرچہ ہمیں لوگ مذہبی ملا کہیں، مذہبی تعصب پرست، بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ، کچھ بھی کہیں، تب بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی سکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ صرف اخلاق پیش کرنا اور توحید پیش نہیں کرنا یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ارے جان لو نا بھائی، ان کا دین ان کو، ہمارا دین ہمارے کو، کئی کو چپ چھیڑ لینا۔ یہ چھیڑ خانی کے واسطے انبیاء کو بھیجے، مگر تمیز سے، ادب سے، ایسا نہیں کہ ان کے معبودوں کو گالیاں دینا شروع کر دیے۔ ادب تمیز سے، جیسے نبی نے دعوت دی ویسے دعوت دینا ہے۔ تو اس بات کا اخلاق سے کوئی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا عرب، پورا مکہ چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے، رفاہی کام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے تو تب پورے لوگ، پورے مکہ کے لوگ پسند کرتے تھے، بلکہ الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا فیصلہ کرنے والا مانتے تھے۔ حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں لڑائی ہو گئی تو اہل مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، کون یہ پتھر کو کعبے کے اندر جوڑائے گا۔ اس کی تعمیر ہو رہی تھی، نئی تعمیر ہو رہی تھی اس کی، کعبے کی، پھر سے انہوں نے اس کو اچھی طرح سے بنا رہے تھے، تو حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں بات آئی تو تلواریں نکل گئی کہ ہمارا قبیلہ رکھے گا، ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر فیصلہ کیے کہ سارے قبیلے والے ایک چادر میں اس پتھر کو رکھ دو اور سارے قبیلے والے اس چادر کو پکڑ لو اور وہاں قریب تک لے کر جاؤ، اس طرح سے سب کے حصے میں برکت آ جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے اور پتھر کو اٹھا کر لگا دی۔ اس فیصلے پر راضی ہو گئے سب۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے تب بھی سارے لوگ اخلاق سے متاثر تھے۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف بلائیں۔ اب پھر تیسری چیز ہے کہ جب ہم بلائیں گے تو زمانہ دشمن ہو جائے گا، لوگ دشمن ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق کو گرا کر پیش کریں گے، ہمیں گالیاں دیں گے،
لیکن جس کے دل و دماغ میں ذرے برابر بھی سلامتی ہوگی وہ قبول کرے گا. دوست بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا بھی گیا، صحابہ کرام کو ستایا بھی گیا. بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، کوڑے لے کے مارے جاتے اسلام لانے پر، ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا. خباب بن الارد کو انگاروں پر لٹایا گیا. آل عمار کو سخت سے سخت سزائیں دی. بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو انہیں زمین میں گاڑ کر ان کو ان کے نازک حصے پر تیر مارا گیا. بازاروں میں رسوا کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیٹا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ بے ہوش ہو گئے. لیکن وہ صدیق کی صداقت تھی، وہ صدیق کا عاشقانہ اور ولولہ تھا کہ جب ہوش میں آئے زخموں سے چور تھے، لیکن اٹھتے ہی پوچھا کہ نبی کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے. اسی لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے والہانہ محبت، جیسی والہانہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے کی، ویسی کسی نے نہیں کی. وہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو صدیق کا لقب ہی اس وجہ سے دیا گیا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی تصدیق کی جب معراج سے آپ واپس آئے. سب نے انکار کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا اقرار کیا، اس کو مان لیا. کافروں نے خوب ستایا، صحابہ کو خوب ستایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف میں چلے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں. طائف گئے تو وہاں پر لوگوں نے ماننے کی بجائے مارنے پہ آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے تھے، ان پتھروں سے بچنے کے لیے بھاگتے تھے، لیکن وہ پتھر مارتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم بن گئے، خون نکلنے لگا، تھک گئے، آپ گر گئے، بیٹھ گئے. یہ بدماش پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے پھر بھگاتے تھے اور پھر مارتے تھے. طائف میں ایسا ہوا. فرشتہ آ گیا آس پہاڑوں کا، پوچھا اجازت ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دوں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ ایک گالی کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ ہم آپس میں ہی لڑیں. وہ دشمنوں کو دعائیں دینے والے تھے. گالیاں کھائی، پتھر برسائے گئے، پھر بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اخلاق میں اور ان کے امتیوں کے اخلاق میں آج زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. آج ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، غیروں کو کیا برداشت کریں گے. آج ہم اپنے گھروں میں ہونے والی غلطیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اب غیروں کو کیا برداشت کریں گے، دشمنوں کو کیا برداشت کریں گے. دین کی دعوت کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم کیا پتھر کھائیں گے. یہ مجاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے. اور پھر فرمایا بجائے اس کے کہ ان کے لیے بد دعا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی تھی کہ اسی طائف کے قبیلے دوس سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، جنہوں نے راجہ طاہر کے خلاف لڑائی لڑی اور ہندوستان میں اسلام کو پھیلا دیا. طائف میں یہ ہوا. پھر
مکہ والوں کو اور موقع مل گیا، اب تو طائف میں بھی کھا کے آئے ہیں اور ستانا شروع کیا۔ مکہ والے چاہتے تو قتل کر دے سکتے تھے، لیکن ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی پرورش میں تھے، وہ آپ کا بہت خیال کرتے تھے۔ دادا کا تو جب ہی انتقال ہو گیا چھوٹے رہنے، والد کا تو پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، والدہ تو 6 سال کی عمر میں چل بسی تھی، دادا بھی نہیں تھے، اب ایک چچا تھے جو قریش کا سردار تھے۔ چچا کی صورت دیکھ کر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ ہم قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن آل قریش کو اور جتنے ماننے والے ہیں ان نبی کو، ان کو جو ہے ان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک بائیکاٹ، ایسا ویسا بائیکاٹ نہیں، کعبے پہ لکھ کے لگا دیا گیا کہ ان کے ساتھ میں کوئی کاروبار نہیں کرنا، ان کو کوئی چیز بیچنا نہیں، ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں، ان کو کوئی چیز لے جا کے دینا نہیں، نہ ان کو کھانا دینا نہ ان کو پانی دینا، بائیکاٹ کر دو ان کا۔ 3 سال تک ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا، حتیٰ کہ مائیں بلک رہی تھی، دودھ نہیں آ رہا تھا، ذبح کیے ہوئے بکروں کے چمڑوں تک کو بھون کے کھانے کی نوبت آ گئی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھیلا، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑا۔ لوگ لالچ بھی دینے لگے، آ کر لالچ بھی دی، ایک تو خوف دلا، لالچ بھی دیا کہ اگر تمہیں کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا ہے تو ہم کرا دیں گے، لیکن یہ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں دولت کی اور بادشاہت کی حیثیت ہے تو ہم تمہیں بادشاہت کی کرسی پر بھی بٹھا دیں گے، تمہیں دولت کے انبار تمہارے قدموں میں لا کر دے دیں گے، لیکن تم یہ مت بولو، ہمارے بتوں کو مت بولو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جواب دیا، اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آیا ہوں، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لالچ بھی دیا گیا، خوف بھی، ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، مارا بھی گیا، ستایا بھی گیا، بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، نہیں ہٹے، نہ وہ ہٹے نہ ان کے ماننے والے ہٹے، تکلیفیں برداشت کر گئے۔ پھر ہوا کیا؟ 3 سال تک جب بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو معاہدہ کعبے کے اندر لکھا ہوا رکھا ہوا ہے، جو نوٹس لگی ہوئی ہے، وہ نوٹس کو دیمک کھا گئی۔ جب دیمک کھا گئی تو معاہدہ باقی نہیں رہا، اس کے اندر سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خوشخبری اپنے چچا ابو طالب کو سنائی تو ابو طالب کفار مکہ کے پاس آئے کہ میرے بھتیجے نے یہ پیشن گوئی کی ہے، اگر یہ بھتیجے کی پیشن گوئی صحیح ہے تو تم خود دیکھ لو کھول کر، یہ پیشن گوئی اگر صحیح ہے تو بائیکاٹ ختم ہو گیا، میرا بھتیجا صحیح ہے۔ کھول کر دیکھا گیا تو واقعتاً سارے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ تھی کہ آپ 40 سال کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، شادی ہو گئی، ایک بیوہ خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 مضبوط سہارے جو تھے، ایک تو جان سے زیادہ چاہنے والی، کیئر کرنے والی بیوی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا محبت فرمایا کرتے تھے، اتنا محبت فرمایا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ان کی ایک بیٹی کا ہار، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہار تھا وہ ان کی بیٹی کو دیا گیا تھا. وہ بیٹی کا جو ہار تھا وہ فدیے میں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے. آنکھ سے آنسو نکل گئے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئی، بات کر رہی تھی کچھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ خدیجہ کی جیسی آواز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی بیوی بھی فوت ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئے. ابو طالب بھی چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. جو مضبوط سہارے تھے وہ بھی چلے گئے. اس سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے عام الحزن کہا، یعنی غموں کا سال. اتنے سارے پہاڑ ٹوٹے گئے، ستایا گیا، مارا گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک انعام کے طور پر اپنی طرف مہمان نوازی کرنے کے لیے بلایا، معراج کے لیے بلایا، سفر معراج پہ بلایا، جس کا ذکر قرآن کے پارے 15 کے اندر ہے. اور معراج کو ماننا ضروری ہے. اور یہ معراج جسمانی ہوئی، یعنی حالت بیداری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں نہیں گئے، خواب میں نہیں دیکھے جنت جہنم کو، خواب میں نہیں کرے دیدار اللہ کا. جسمانی حالت میں، بیداری کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پہ گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمان دنیا تک گئے، اس کا ذکر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اس پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیسا گئے؟ اللہ کی قدرت سے گئے، اللہ کی قدرت سے گئے. ارے ایسا کیسا آسمان پھٹتا؟ جس نے آسمان بنایا وہی پھاڑا. ارے اتنی دیر میں کیسا جا کے آ جاتے؟ آج کل جو ایتھیسٹ ہے یہ لوگ ایسے ہی اعتراض کرتے، ارے اتنی دیر میں ایسا کیسا جا کے آ جاتے؟ اتنی دیر میں گئے بھی، آ گئے بھی. جس نے وقت کو بنایا نا، اس نے وقت کو روک بھی دیا. جس نے وقت کو بنایا اس نے وقت کو روک بھی دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا پر گئے، مسجد اقصیٰ گئے، فلسطین، جہاں پر آج مسلمان پریشان ہیں. فلسطین ہمارے لیے بھی بابرکت جگہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں پر سارے نبیوں کی امامت کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوئے. براق سواری پر گئے، چاہتے تو بغیر سواری کے بھی جا سکتے تھے. پھر براق سواری کو لے جا کر مسجد اقصیٰ پہ وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا. چاہتے تو بغیر باندھے کے بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن امت کو یہ تعلیم دینا مقصد تھا کہ دنیا میں اسباب اختیار کرنا، اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو باندھنا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. ایسا نہیں کہ گاڑی کھلی رکھ کے اللہ پہ بھروسہ کرو. اسباب اختیار کرنا ہے، دنیا کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اپنے چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اپنے باندھنے پہ بھروسہ مت کرو، اپنے لاک پہ بھروسہ مت کرو، اپنی صحت پہ بھروسہ مت کرو، اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کرو. طاقت والوں کو اللہ نے نیست و نابود کیا، دولت والوں کو بھی اللہ نے نیست و نابود کیا. اپنی حد سے زیادہ احتیاط کرنے والوں کو بھی اللہ نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، بیماری میں مبتلا کیا ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر گئے اور وہاں پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں اس کو بھی دیکھا، اور جہنم میں بھی کیسے کیسے عذابات اور کس کس کو کیسے کیسے عذابات ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کس کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے جس سے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم ایسی خطرناک جہنم میں جائیں گے، یہ ساری چیزیں بتائی۔ اور پھر فکانا قاب قوسین او ادنیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تک جا پہنچے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے 5 نمازوں کا تحفہ لائے۔ 5 نمازوں کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی، معراج سے پہلے کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ جو پہلے آ گئے تھے ان لوگوں نے سن لیا، جو بعد میں آئے وہ لوگ محروم رہے۔ اس لیے جمعہ میں ذرا پہلے آنا بولتے، جمعہ کی تیاری جمعرات سے کرنا، پہلے آنا۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، معراج کا واقعہ تو سنتے، بڑے مزے سے سنتے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمان پہ گئے، وہاں جنت دیکھے، وہاں جہنم دیکھے، جہنم دیکھے، اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ یہ معراج کا واقعہ اللہ نے اپنی مہمان نوازی کب کی؟ کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیل چکے تھے، ان تکلیفوں کو کون یاد کرے گا؟ تمہیں جشن تو یاد رہتا ہے لیکن نبی کا مشن کیوں یاد نہیں رہتا؟ تمہیں خوشیاں منانا، مٹھائیاں کھانا اور گاڑیوں کو اڑانا تو یاد رہتا ہے، لیکن نبی کا مشن کیوں بھول جاتے ہو؟ طائف کے پتھر کیوں بھول جاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ طائف میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے ترس کھا رہا تھا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے رودا، ذرا تم بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ کیوں نبی کے طریقوں کو بھول جاتے ہو؟ کیوں نمازوں کو بھول جاتے ہو؟ کیا تمہیں نبی کا لایا ہوا تحفہ پسند نہیں ہے؟ کیا تمہیں عیسائیوں کا دیا ہوا ہیپی برتھ ڈے کا تحفہ پسند ہے، کرسمس ڈے کا تحفہ پسند ہے، نیو ایئر کا تحفہ تمہیں پسند ہے؟ پھر معراج کا لایا ہوا نبی کا 5 نمازوں کا تحفہ کیوں پسند نہیں ہے؟ کیوں تمہاری نیند نہیں کھلتی ہے فجر میں؟ کیا تم نبی سے بغض رکھتے ہو؟ کیا نبی کے گستاخ ہو؟ کیا نبی کی تعلیمات کو تم ٹھکرانا چاہتے ہو؟ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے لائے ہوئے تحفے کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کو جب معلوم ہوا تو صحابہ جھوم دیتے کہ ہمیں اللہ سے ماننے کا ایک راستہ مل گیا۔ صحابہ لہرا اٹھے تھے، صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ تمہیں نماز تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں تمہیں نیند پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں تمہیں نیند پیاری ہے۔ تمہیں نبی سے پیار کہاں ہے؟ تمہیں اللہ سے پیار کہاں ہے؟ ارے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے اندھیروں میں اٹھ کر مسجدوں کی طرف جانے والوں کو اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن نور ان کے آگے پیچھے چل رہا ہوگا۔ بشیر المشائین فی الظلم بالنور التمام الی یوم القیامہ، بالنور التام الی یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں اللہ کے گھروں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن خوب روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ کیوں اندھیروں میں اٹھ کے جانا؟ اگر محبت ہوتی، اگر اللہ سے محبت ہوتی، اگر نبی سے سچا عشق ہوتا، میرے بھائی نیند سے چھلانگ مار کر اٹھتے۔ کیوں؟ محبوب جو بلا رہا ہے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف کہے گا، محبوب ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بلا رہا ہے۔ ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، بچہ پکارنے لگے تو نیند نہیں آتی، رات میں نیند نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تکلیفیں سہ کر نمازوں کا تحفہ تمہارے لیے لائے ہیں، تم نے کیا قدر کی نمازوں کی؟ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو نمازیں؟
کیوں فجر میں 4-5 آدمی کیوں ہوتے ہیں نمازوں میں؟ کیا تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے؟ سب کا جواب ہے کہ نبی سے محبت ہے، مگر نماز نہیں ہوتی صاحب، اور تحفہ قبول نہیں کر سکتے ہم۔ نکو تحفہ بول دو نا سیدھا منہ سے، نکو تحفہ بول کے نہیں بولیں گے، کیوں؟ ہے ایمان ہے، نبی سے عشق ہے، محبت ہے، ذرا اس کو بڑھاؤ، ذرا اس عشق کی آگ کو بڑھاؤ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ذرا نم کر لو، ذرا اپنے دل میں نبی کی سچے عشق کو پیدا کر لو، ذرا اپنے دلوں میں وہ ولولہ، وہ محبت جو صحابہ کے دلوں کے اندر تھا کہ صحابہ نبی کی عظمت پر اپنی جان لٹا دیا کرتے تھے، ذرا وہ پیدا کرو اپنے اندر۔ اور اس معراج کے موقع پر من گھڑت باتیں مت سنو، جو من گھڑت باتیں، عجیب باتیں۔ ایک گور شاہ کا فتنہ جو بہت چل رہا ہے ہمارے ابھی حیدرآباد میں، پانکا کی تھا، انہیں پڑوسی ملک کا بیوقوف آدمی گور شاہ بول کے تھا، ایک کافر ہے وہ، یاد رکھ لیجئے کافر ہے۔ اس کا ایک فتنہ چل رہا، بولتا کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اللہ کے ہاتھ میں علی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی دیکھے گئے تھے۔ قرآن کے 30 پارے نہیں ہے کہتے، 40 پارے ہے کہتے۔ مہدی ہے کہتے، مہدی ہے کہتے، ان کو بھی معراج ہوئی کہتے۔ یہ غور شاہی فتنہ ہے، اس سے بچو، خود بھی بچو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ صبح میں آدمی مومن رہ رہا، شام ہوئے تک اچھے انداز سے بولے، آن لائن مہدی فاؤنڈیشن، انجمن سرفروشان اسلام، یہ ناموں سے آ رہے لوگ۔ مہدی فاؤنڈیشن ویب سائٹ موجود ہے ان کی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، کافر ہے یار۔ جس طرح قادیانی کو ہم کافر مانتے، اسی طرح گور شاہ بھی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں مت سنو معراج کے موقع پہ، نئے بیکار کی باتیں۔ چپل اتار کے، چپل پہن کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ بولے چپل پہن کے آؤ، میرے عرش کی عظمت بڑھ جاتی۔ یہ سب باتیں کہیے، من گھڑت باتیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح اچھی باتیں پھیلانا ثواب کا کام ہے نا، ایسی جھوٹی باتیں پھیلانا یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فقد کفر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں، نذر اللہ عمران سمع مقالتی ووعاها واداها كما سمع، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، اس شخص کو آباد رکھے جس شخص نے میری کوئی حدیث سنی، میری کوئی بات سنی اور اس کو ویسے ہی پہنچایا جیسے میں نے کہا ہے۔ اللہ اس شخص کو خوش اور آباد رکھے۔ تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویسا ہی فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ویسی بات نہیں کہنا ہے، ہرگز بھی نہیں کہنا ہے۔ ایسے من گھڑت باتیں نہ تو سنو نہ تو پھیلاؤ معراج کے موقع سے۔ اور معراج کے موقع سے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو معراج سے پہلے ہونے والے واقعات کی ڈیٹیل، کتنی تکلیفیں سہنے کے بعد نبی نے اتنے معراج سے سرفراز فرمایا۔ یہ تکلیفیں سہ لیتے جانا پڑتا، تب جا کے اللہ کے انعامات آتے۔ خالی معراج معلوم، جشن معلوم، معجزہ معلوم، گاڑیاں اڑانا معلوم، مٹھائیاں کھانا معلوم، پٹاخے پھوڑنا معلوم، یہی معلوم اپنی قوم کو۔ کیا بولتے نبی بہت بڑے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ نبی کی سیرت کو پڑھو میرے بھائی۔ معراج سے پہلے کیا حالات ہوئے؟ معراج میں جب نماز کا تحفہ آیا تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ وہ نمازوں کے تحفے کو قبول کرو اور پوری سیرت کو اپنے پاس میں محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے، اللہ سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔